پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ممنوعہ فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی حکمران جماعت نے انتخابی ادارے سے 31 کروڑ سے زائد کی رقم خفیہ رکھی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کی طرف سے درجنوں اکاؤنٹ ظاہر ہی نہیں کیے گئے۔ الیکشن کمیشن اب اسکروٹنی کمیٹی کی اس رپورٹ پر سماعت کرے گا۔ منگل کو جاری ہونے والی 3 رکنی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن میں عطیات سے متعلق غلط معلومات فراہم کی گئیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے چند افراد کے علاوہ فارن فنڈنگ کے مکمل ذرائع ظاہر نہیں کیے، جس کی وجہ سے اسکروٹنی کمیٹی اس پر کوئی تبصرہ کرنے سے قاصر ہے۔ رپورٹ کے مطابق تحریک انصاف کو یورپی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کے علاوہ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جاپان، سنگاپور، ہانگ کانگ، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ اور فن لینڈ سمیت دیگر ممالک سے فنڈز موصول ہوئے۔ کمیشن کے مطابق تحریک انصاف کو نیوزی لینڈ سے موصول ہونے والے فنڈز تک اسکروٹنی کمیٹی کو رسائی نہیں دی گئی۔ اسکروٹنی کمیٹی کے مطابق جب تحریک انصاف سمیت فریقین کی طرف سے مکمل ڈیٹا تک رسائی سے متعلق تعاون نہیں کیا گیا تو پھر کمیٹی نے الیکشن کمیشن کی اجازت سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کے دیگر بینکوں سے 2009 سے 2013 کے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی اور یوں یہ رپورٹ مرتب کر لی گئی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں انکشاف ہوا کہ عمران خان کی جماعت کے 65 بینک اکاؤنٹس ہیں اور سال 2008-9 اور 2012-13 میں تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سامنے 1 ارب 33 کروڑ روپے کے عطیات ظاہر کیے۔ اسٹیٹ بینک کی بینک سٹیٹمنٹ سے ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو 1 ارب 64 کروڑ روپے کے عطیات موصول ہوئے۔ یوں تحریک انصاف نے 31 کروڑ روپے سے زائد کی رقم الیکشن کمیشن میں ظاہر نہیں کی۔ تحریک انصاف کے سابق رکن اکبر ایس بابر نے سن 2014 میں پارٹی فنڈز میں بے ضابطگیوں کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی تھی۔ اس درخواست پر الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی نے 96 سماعتیں کیں۔ اکبر ایس بابر نے الزام عائد کیا تھا کہ 2 آف شور کمپنیوں کے ذریعے لاکھوں ڈالر پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹ سے منتقل کیے گئے اور تحریک انصاف نے یہ بینک اکاؤنٹ الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھے۔ منگل کو پی ٹی آئی کے خلاف مبینہ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی کمیشن نے کی۔ درخواست گزار اکبر ایس بابر، پی ٹی آئی کے اسد عمر، عامر کیانی اور پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے استدعا کی کہ فریقین اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پبلک نہ کریں۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، جس پر اکبر ایس بابر کے وکیل نے استدعا کی کہ جب اسکروٹنی کمیٹی کے بعد ریکارڈ الیکشن کمیشن کے پاس آئے گا تو ہمیں کاپی فراہم کی جائے۔ پی ٹی آئی کے وکیل شاہ خاور نے موقف اپنایا کہ رپورٹ فریقین کو دے دی جائے تاہم ہمارے کمنٹس آنے تک اس رپورٹ کو پبلک نہ کیا جائے۔ شاہ خاور نے دلائل دیے کہ دیگر جماعتوں کے اکاؤنٹوں کی سکروٹنی کا عمل مکمل ہو جانے دیں، وہ رپورٹیں بھی حتمی مراحل میں ہیں، اس کے بعد سب کو اکٹھا دیکھیں۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ سب رپورٹوں کو کیسے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ وکیل اکبر ایس بابر نے کہا کہ ہر کیس میں سب چیزیں پبلک ہوتی ہیں، جس پر وکیل تحریک انصاف نے کہا کہ الیکشن کمیشن آرڈر کر دے کہ فریقین اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کو پبلک نہ کریں، جس پر رکن الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ اوپن کورٹ میں ہم کیسے پابندی لگا سکتے ہیں کہ رپورٹ کو اوپن نہ کیا جائے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ 1-1 روپے کا حساب الیکشن کمیشن کو دے دیا ہے، تاہم ان کے مطابق کچھ ڈبل اکاؤنٹس شمار کر لیے گئے جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی۔ ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے صرف 26 اکاؤنٹس کی بات کی گئی ہے۔ ان کے مطابق ابھی اس مقدمے کی سماعت ہوگی تو ان کی جماعت اپنی پوزیشن واضح کر لے گی۔ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک سے رپورٹ تحریک انصاف کی حکومت بننے سے پہلے حاصل کی تھی۔ فواد چودھری نے الیکشن کمیشن سے استدعا کی کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک لبیک کے فنڈز کی تفصیلات جاری کی جائیں تاکہ عوام فرق کو سمجھے۔ ان کے مطابق ٹی ایل پی کی تو کوئی اسکروٹنی ہی نہیں کی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فرق حبیب نے کہا کہ میڈیا نے بریکنگ نیوز کے چکر میں فیک نیوز چلائی۔ ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے اس کی جو صحیح وضاحت کی ہے اس کو میڈیا نے دیکھا ہی نہیں۔ ان کے مطابق ان سے 4 اکاؤنٹس کو جوڑا جا رہا تھا جس سے تحریک انصاف نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے اپوزیشن جماعتوں پر بینک اکاؤنٹس خفیہ رکھنے کے الزامات بھی عائد کیے۔ الیکشن کمیشن ایک وقت پر 3 بڑی جماعتوں کے اکاؤنٹس کا فیصلہ سنائے۔ ان کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک پارٹی کی تو اسکروٹنی کریں مگر دیگر کو چھوڑ دیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پر اپنے رد عمل میں کہا کہ دوسروں پر چور چور کے الزام لگانے والے کی جب اپنی تلاشی لی گئی تو اس کا ایک ایک بال چوری میں ڈوبا نکلا۔ مریم نواز نے اپنے مزید ٹویٹس میں سوالات اٹھائے کہ دوسروں سے فنڈز کے نام پر مال بٹورنا، پھر اس کو عیاشی کے لیے استعمال کرنا اور چوری چھپانے کے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، کیا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا کرپٹ، جھوٹا اور سازشی حکمران آیا؟